بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے سلسلے کے اندر ایک اہم مسئلہ، باپ اور بیٹے نے مل کر پیسہ کمایا، جوائنٹ کاروبار ہے، دونوں مل کر کے کاروبار کرتے ہیں، اور جو پیسہ آتا ہے وہ باپ اپنے پاس رکھتا ہے، بیٹا ساتھ میں کام کرتا ہے، اور باپ اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور اس کے اندر اپنے اختیار سے تصرف کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے، اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی زکوٰۃ باپ کے ذمے ہوگی، بیٹے کے ذمے نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس مال کا مالک باپ ہے نہ کہ بیٹا۔ اور شریعت کا قانون ہے کہ جو آدمی مال کا مالک ہو اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، دوسروں کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے، لہذا باپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، بیٹے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سسٹم یہ ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں مل کر کماتے تو ہیں، لیکن شام ہوتے ہی گھر پر آنے کے بعد دونوں مل کر کے اپنا اپنا حساب کر لیتے ہیں کہ 3000 روپیہ کمایا، 1500 روپیہ باپ نے لے لیے، 1500 روپیہ بیٹے کو دے دیے، دونوں کا گویا کہ ایک مستقل ایک الگ کاروبار ہے، کاروبار مل کر کے کرتے ہیں، لیکن اس کی جو آمدنی ہے اس کو وہ حصہ کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر باپ کی ملکت الگ سمجھی جائے گی اور بیٹے کی ملکت الگ سمجھی جائے گی، لہذا اگر دونوں کے پاس جو مال ہیں وہ مال نصاب کے برابر ہو گیا اور اس کے اوپر سال گزر گیا، تو دونوں کے اوپر اپنی اپنی رقم کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، صرف باپ کے اوپر نہیں بلکہ بیٹے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ دونوں کے پاس اب مستقل اپنا اپنا مال ہے اور وہ نصاب کے برابر پہنچ گیا، زکوٰۃ واجب، دونوں کو نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے میں ہر ایک آدمی کی اپنی ملکیت، ہر ایک آدمی کی اپنی ملکیت کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور ہر ایک آدمی کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی صاحب مال ہے اور اس کی زکوٰۃ کسی دوسرے آدمی کے اوپر واجب ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس آدمی کے پاس مال ہے زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر واجب ہوگی، جس کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر کسی دوسرے آدمی کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثلا یوں سمجھے، گھر کے اندر بہو ہے، اب بہو کے پاس اپنے مالکی کے زیورات ہیں، ایسے زیورات ہیں جس کے اوپر اس کی خود کی مالکی ہے، اور ان زیورات کے اوپر سال گزر چکا ہے اور وہ زیورات نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر سال پورا ہوتے ہی ان زیورات کی زکوٰۃ اس بہو کے اوپر واجب اور لازم ہوگی، اس کے سسر کے اوپر یا اس لڑکی کے اس عورت کے شوہر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نکال دے اس کی اجازت سے، یا سسر اپنی بہو کی طرف سے اس کی اجازت سے زکوٰۃ نکال دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ تو نکال سکتا ہے، لیکن جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہو اور وہ زکوٰۃ کسی دوسرے کو نکالنا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ اصل واجب ہوئی ہے عورت کے اوپر، اسی کو نکالنا پڑے گا۔ اگر مان لو کہ شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں منع کر دیا، سسر نے اپنی بہو کو کہہ دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا، تو بیوی کو اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، بہو کو اپنی زیورات کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ کہے کہ بھئی میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں تو کمانے جاتی نہیں ہوں، تو کہا کہ جن زیورات کی وجہ سے آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوئی ہے، واجب ہوئی ہے،
انہی زیورات کو بیچ کر کے جو ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ تو بہرحال آپ کو نکالنی ہے۔ اگر سسر نے منع کر دیا تو زکوٰۃ جس کے ذمہ لازم ہے اسی کو نکالنی پڑے گی۔ اب سسر کے نہ نکالنے سے یا شوہر کے نہ نکالنے سے سسر یا شوہر گنہگار نہیں ہوں گے، آخرت میں اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ لیکن عام طور پر ہمارے دیار میں اور ہمارے عرف کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں عامةً اپنے گھروں کے اندر محبوس رہتی ہیں، کاروبار کے لیے کہیں نہیں جاتی، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں اور اولاد کی تربیت کرتی ہیں، گھریلو کام کاج کرتی ہیں اور پورا دن اسی میں مصروف رہتی ہیں۔ اس وجہ سے عامةً عورت کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں وہ اس کی اجازت سے شوہر نکال دیتا ہے، یا یہ کہ سسر ہے وہ اپنی بہو کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، عامةً ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی شوہر اپنی بیوی کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، سسر اپنی بہو کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، تو یہ ان کا احسان ہے اس عورت کے اوپر، اور اس میں بڑا ثواب بھی ہے اور آپس میں محبت اور الفت میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس لیے نکالنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ سن لیا کہ بھئی جس کے ذمہ لازم ہے وہی نکالے، تو وہ تو نکالے، لیکن آپ اگر اس کی طرف سے نکال دیں تو اس میں بھی کوئی واندہ نہیں ہے، نکال دینا چاہیے۔ ایک بات پکڑ لیتے ہیں کہ مسئلہ سنا تھا کہ بھئی جس کی ملکت اسی کے اوپر زکوٰۃ لاگو، اب وہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نکالو۔ کہاں سے نکالیں گے؟ اس کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں، زیورات ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ اور بعض عورتیں بہت تیار ہوتی ہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں، زیورات بھی ہوتے ہیں اور بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ شوہر ہی کے پاس سے زکوٰۃ نکلوا دیا، حالانکہ وہ مقروض ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کماؤ اور آپ زکوٰۃ نکالتے رہو، ہم پہنیں گے اور مزہ کریں گے۔ تو یہ بھی اس طریقے سے بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ بیوی کے اوپر فورس کیا جاتا ہے کہ بھئی اصل زکوٰۃ تو تیرے ذمہ ہے، تجھے نکالنا چاہیے، تو یہاں تو فورس کیا جاتا ہے، اور جب مکان بنانے کی ضرورت پڑے یا کہیں اچانک کوئی ایسی مصیبت آ گئی اور پیسے کی ضرورت پڑی تو عورت کا زیور تو بیچ کر کے جو ہے اپنا مفاد حاصل کر لیتا ہے، اور جب زکوٰۃ نکالنے کی بات آئی تو وہ تیرا ہو گیا، میرا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی انسان جو ہے نا وہ مفاد پرست ہے، جہاں اپنا فائدہ نظر آیا وہ اپنا، جہاں ایسا لگا کہ اس میں گڑبڑی ہو وہ دوسرے کے ذمہ ڈال دینے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چالاکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بھئی ہماری بیوی ہے، اگر ہم نے نکال دیا تو کیا حرج کی بات ہے، ہماری بہو ہے نکال دیا تو کیا حرج کی بات ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو ترغیب دو کہ بھئی اصل زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب ہے، آپ اپنے پیسے سے نکالو تو اچھا ہے، لیکن آپ چاہے آپ کی اجازت سے ہم بھی نکال سکتے ہیں، لیکن آپ نکالو، ترغیب دو، سمجھاؤ کہ بھئی اصل زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔